بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمہ شروع ہے. مقدمے کے اندر 3 فصلیں ہیں. پہلی فصل آ گئی ہے جس میں علم نحو کی تعریف، غرض، موضوع آیا ہے. دوسری فصل کلمے کی تعریف اور کلمے کی تقسیم، پھر قسموں کے متعلق چند ایک مسائل. سمجھائیے؟ دوسری فصل میں کلمے کی تقسیم، پھر اس کے چند ایک مسائل، ان کی علامتیں بیان کی جائیں گی اسم، فعل، حرف کی. تو تعریف سمجھیے کس کی؟ کلمے کی. الکلمہ تو یہ معرف ہے، لفظ یہ معرف ہے سارا. تو ترکیب کے اعتبار سے معرف مبتدا ہوتا ہے، معرف اس کی خبر ہوتی ہے. گل پکال وہ نا، اسی کو کہتے ہیں کہ معرف کا معرف پر حمل ہوتا ہے. معرف کا ترکیب میں وہ کیا بنتے ہیں؟ مبتدا، موضوع اور محمول. تو کلمہ کی تعریف: کلمہ ایسا لفظ ہوتا ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو. کلمہ ایسا لفظ ہوتا ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو. ہاں جی. کلمہ ایسا لفظ ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے. پھر آخر کلمہ ایسا لفظ ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے. معنی مفرد کے لیے. یہ تعریف ہے کلمے کی. یہی تعریف قافیے میں آئے گی بعین ہی جو یہاں آئی ہے. اس پر بڑی لمبی بحث ہے جی. الکلمہ پر پھر لفظ، وضع، معنی، مفرد، وہ ساری باتیں وہاں انشاءاللہ آئیں گی جی. ضروری چیزیں یہاں. بات سمجھیے؟ یہ کیا آ گئی ہے کلمے کی؟ کلمے کی کیا بلا؟ کلمہ ایسا لفظ ہوتا ہے کس کے لیے؟ معنی مفرد کے لیے. لفظ مطالعہ کیتا شرح اندے وچ الف لام دی باس آئی ہے. یہ فصول اکبری کے شروع میں ایک رسالہ لامیہ ہے. یہ ساری باس وہاں سے نقل کی ہے یا وہ یہاں سے نقل کی ہے، وہ فارسی میں ہے. تو وہ انشاءاللہ رسالہ پورا پڑھنا ہے انشاءاللہ. پوری باس آ جائے گی الف لام کی بالکل. تو کلمہ اور ایک ہے کلمہ اور ایک ہے کلام. ایک ہے کلام. تو کلمہ اور کلام کے بارے میں 2 مذہب ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کالے من سے مشتق ہیں، بعض کہتے ہیں یہ مشتق نہیں ہیں بلکہ خود یہ بے رأس ہی لفظ ہیں. پہلا مسئلہ کیا ہے. ایک ہے کلمہ اور ایک ہے کلام. اس میں اختلاف ہے اس میں اختلاف ہے کہ یہ مشتق ہیں یا کہ مشتق اس نہیں. میں اختلاف ہے کہ یہ مشتق ہے یا مشتق بعض نہیں. کہتے ہیں صرفی ناوی بھئی یہ مشتق نہیں ہے. جو کہتے ہیں یہ مشتق ہیں وہ کہتے ہیں یہ کالے من سے مشتق ہیں. بعض کہتے ہیں یہ مشتق نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں یہ مشتق ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ مشتق ہیں وہ کہتے ہیں یہ کالے من سے مشتق. کالے من سے مشتق ہے. کالے من سے مشتق. اس پر پھر بڑی بحث ہے. وہ یہاں نہیں، بس اتنی بات ہی کہ یہ کیا ہیں، یہ یا یہ مشتق ہے یا مشتق نہیں ہے. ہاں ساری بحث کر کے جو حوالہ دیا نا جس کتاب کا غایت التحقیق کا، وہ کافیہ کی شرح ہے. پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے الکلمۃ لفظ. لفظ کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی. لفظ کا معنی اور اس کا اصطلاحی معنی. لفظ کا لغوی معنی ہے
الرمي پھینکنا. ہاں جی لفظ کا لغوی معنی ہے الرمی پھینکنا. رمج معنی پھینکنا. پھینکنا. گل سمجھیا؟ جی. پھر اس پھینکنے کی دو قسمیں ہیں کہ پھینکنے والا ذوی العقول سے ہو یا غیر ذوی العقول سے ہو. مثلا بھئی کھجور کھا کر جب گٹھلی کو پھینکا جائے تو عربی میں کہتے ہیں اکل تو تمراتا ولفظت النواتا. یا لفظ استعمال ہے ولفظت النواتا. کھائی میں نے کھجور اور پھینکی میں نے گٹھلی. یہ لفظت النواتا میں لفظ کس معنی میں ہے؟ لغوی معنی میں. جی کیا معنی؟ پھینکی میں نے اکلت التمرۃ لفظت ولفظت النواتا. یہ ذرا کافیہ پڑھ دیا سنا عقل تو تب رہتا و لفظت النبات. کھائی میں نے کھجور اور پھینکی میں نے گٹھلی. تو یہاں لفظ تو کس معنی میں؟ پھینکنا. یہ ذوی العقول سے ہے. یا غیر ذوی العقول سے اے جلے چکی تو دانے پاؤ نا تو پھیرو تو پھر آٹا پی پی کے باہر سٹ دیے تو انہوں کہندے نے لافظت الرحا الدقیقہ. لافظت الرحا الدقیقو پھینکا چکی نے آٹے کو. پھینکا چکی نے آٹے کو. تو یہاں بھی لغوی معنی میں استعمال ہے. کون؟ لفظ. حل سمجھیا؟ تو لفظ کا لغوی معنی کیا ہے؟ الرمی پھینکنا. خواہ وہ پھینکنا ذوی العقول سے ہو یا غیر ذوی العقول سے ہو. دونوں کی مثال. اصطلاحی معنی کیا ہے لفظ کا؟ صرفیوں ناویوں کی اصطلاح میں علوم عربیہ میں لفظ کس کو کہتے ہیں؟ ما یتلفظ بہ الانسان. وہ شے جس کا انسان تلفظ کرے. ہاں جی لفظ کا اصطلاحی معنی ہے ما یتلفظ بہ الانسان. ما یتلفظ بہ الانسان وہ شے وہ شے کی تلف بہی با زیادہ تلفظ کرے اس کا انسان. انسان کے جو منہ سے نکلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ. کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں. ہاں جی تم یہ آخ لفظ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ ما یتلفظ بہ الانسان وہ شاید جو جس کا انسان تلفظ کرے. ہاں جس کا انسان تلفظ کرے. جس کا انسان تلفظ کرے. اس پر ایک مشہور سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات، فرشتوں کے کلمات، جنوں کے کلمات وہ لفظ ہیں. وہ لیکن لفظ کی تعریف سچی نہیں آتی کیونکہ جو اللہ کے کلمات ہیں وہ اللہ ان کا اپنی شان کے مطابق وہ اللہ کے کلمات ہیں. یہ لفظ تو وہ لفظ نہیں بول رہا ہوں میں. اور فرشتوں کا جب کلام ہے وہ فرشتے اس کا تلفظ کرتے ہیں. جو جنوں کا ہے وہ جن اس کا تلفظ کرتے ہیں. جی تو لفظ تو کی تعریف کیا کہ لفظ وہ ہوتا ہے جس کا انسان تلفظ کرے. تو حالانکہ اللہ کے کلام بھی لفظ ہے، فرشتوں کے کلام بھی، اور ان پر یہ تعریف سچی. ہاں بھی شابہ سوال ہے کہ لفظ کی جو تعریف کی ہے یا اپنے افراد کو جامع نہیں ہے. اور لفظ کی بڑے تعریف نہیں کی تھی، لفظ دی. لفظ کی جو تعریف کی ہے یہ اپنے افراد کو جامع نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کے کلمات، فرشتوں کے کلمات، جنوں کے کلمات، ان کا اللہ ان کا ان سے اللہ تلفظ کرتا ہے اپنی شان کے مطابق. فرشتوں کے کلمات کا فرشتے تلفظ کرتے ہیں، جنوں کے کلمات کا جن تلفظ کرتے ہیں، انسان تو تلفظ نہیں کرتے. گل سمجھیے. تو حالانکہ ہیں وہ کلمہ، ہیں وہ نہ لفظ ہیں، وہ کیا ہیں؟ لفظ ہیں.
تو لفظ وہ ہوا جو کہ جس کا انسان تلفظ کرے. اب کلمے سے مراد کون سا کلمہ ہوا؟ جس کا انسان تلفظ. کیونکہ کلمہ لفظ ہے نا، تو لفظ کیا ہوا؟ جس کا. تو پھر کلمہ کون ہوا؟ وہی نا، کلمے پر تو حمل ہے نا، تعریف نال تے شاید ہی وضاحت ہے نا. معرف تفصیل ہے تے معرف اجمال ہوندا ہے نا. ال انسان و حیوان و ناطق دو شیاں نے، صرف اینا ہی فرق ہے نا بھی اے معرف ہے تے معرف ہے، وگنا دوواں دا مصداق دو نے کہ ایک. جڑا انسان ہے وہ حیوان ناطق ہے، جڑا حیوان ناطق ہے وہ انسان ہے. کمال ہے یار. تو کلمات ہیں وہ اللہ کے بھی کلمات اور جنوں کے بھی کلمات ہیں، ان پر تعریف سچی، نہیں آتی. کیونکہ ان کا انسان تلفظ. اس کا جواب ہے کہ لفظ وہ شے ہے جس کا انسان تلفظ کرے حقیقتاً یا حکمن. حقیقتاً اللہ کے کلمات، فرشتوں کے کلمات، جنوں کے کلمات اگر انسان تک پہنچے تو انسان ان کا تلفظ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ سارا قرآن ہم پڑھ نہیں رہے ہیں. جبریل علیہ السلام کی جو باتیں کہ جبریل علیہ السلام آیا کر عرض کی حدیث جبریل ساری جو سنی ہے وہ ہم تلفظ کرتے ہیں کہ نہیں حدیث سناتے وقت؟ جنوں کے بہت سارے جملے نقل ہیں کتابوں کے اندر. جی قرآن پاک کے خود جنہ کا کلام نہ کرے. قالوا سمعنا قرآن، انہوں نے آخیا سا عجیب قرآن سنے آج. جی ہاں جی. تو جواب یہ ہے کہ لفظ کی تعریف ہے نا کہ جس کا انسان تلفظ کرے. انسان جس کا تلفظ کرے، حقیقتاً حقیقتاً تلفظ حقیقتاً کرے تلفظ حقیقتاً کرے یا حکمن کرے. یا حکمن کرے. حکمن کا مطلب ہے اب تو تلفظ نہیں کر رہا، لیکن اگر اس تک پہنچ جائیں تو اس کا تلفظ کر لے. تو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں. قرآن پاک اللہ کے کلام ہے کہ نہیں؟ اس کا تلفظ کیا ہے نا. تو جو اللہ کے اور کلام ہے اگر وہ بھی ہم تک پہنچے تو اس کا بھی کر لیں گے. فرشتوں کے کلام کا بھی تلفظ کر سکتے ہیں، اور جنوں کے کلام کا بھی. تلفظ کر سکتے تو ہیں. لہذا یہ بھائی مراد ہے کہ لفظ وہ شے ہے جس کا انسان تلفظ کرے حقیقتاً حقیقتاً یا حکمن. حکمن، یعنی اب تلفظ کرے یا جب پہنچے تو تلفظ کرے. کوئی گل سمجھی کہ کوئی نہ؟ ایشا بس ہے. یہ آگے کس کی تعریف؟ لفظ کی. کس کی؟ لفظ کی تعریف. الکلمۃ لفظ وضع. وضع ماضی مجہول ہے، مصدر اس کی کیا ہے؟ وزن. کیا ہے؟ وزن. ہمیشہ قانون ہے کہ مشتقی کا معنی دیکھنا ہو تو مبدے کا معنی دیکھا جاتا ہے. یہ قانون ہے مشتقی کا. اور فعل بھی سارے مشتق نے تے اسماء سارے مشتق نے جڑے پردے پہ ہن بھی علم سیکھا بات چلتی پئی ہے. تو ان کا مبدا کون ہوتا ہے؟ مصدر. تو وضع مشتق ہے کس سے؟ تو وضع کا ایک ہے لغوی معنی، ایک ہے اصطلاحی معنی. وضع کا لغوی معنی ہے جعل الشیء فی حیز الشیء، شے کو شے کی جگہ میں رکھنا. شے کو یہ وضع کا کیا؟ جعل الشیء فی حیز الشیء، فی حیز الشیء. شے حیز مکان جگہ، شے کو شے کی جگہ میں رکھنا. یہ لغوی معنی ہے کس کا؟ وضع کا. تمہیں آگنا بھائی وضع کا لفظی معنی ہے وضع پترا. وضع مشتق ہے وضع سے. اجی ہن پہ دسنا کہ مشتقی کا معنی دیکھا جاتا ہے مبدے کی طرف سے کہ مصدر کا کیا معنی ہے، پھر اس مصدر سے سارے باب کا معنی سمجھ آ جاتا ہے. جی وضع مشتق ہے وضع سے. اب وضع سے وضع ضرب نثر علم. یار کی بیماری پچھلی کتابیں اس وقت پڑھی ہیں کہ بیماریوں کا مطلب ٹورے. جی یہ تو میں آپ کو کہوں کہ مصدر ہوتی ہے اس کا یہ وزن ہوتا ہے. جی وہ کل ہوندے پہ سارے برتن پھر مڑ کے جنہیں کہ 13 باری پڑھ چکے ہو. جی وضع مشتق ہے وضع سے تو وقف کریں گے تو کی بنے گا؟ وضع. اردو کی پینا ہوا. جی وضع مشتق ہے وضع سے.
تو وضع کا لغوی معنی ہے جعل الشیء فی حجاز الشیء. حجاز الشیء. ایک لفظ نہیں پکتا پہ جی ایاکا بس انہیں رہن دو استاد جی کل لگا لواں گے نہ بو لمبا لفظ استاد جی 2 دن پکانا پر چلو کوشش کرتے ہیں بھی پرسوں اگلا دے آ جائے اسی تو او ایک لفظ پکایا 24 گھنٹے جی تے سال بعد آخیا میں شکر الحمدللہ نماز یاد کر لی. حالت ہے جی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محفل سے بیٹھے 10 لینے دی دعاواں سنائیاں نے کہ نہیں سنوں حدیث پاک موجود نے کہ نہیں ایکو لین ایکو محفل جی حرف بحرف. چلو جی وہ ہے نا بھی توجہ ساڈیاں پنڈ دیاں پڈیاں جیاں عورتاں جڑی ککھ نہیں پڑیاں تے مرد بالکل جٹوٹ لیکن وہ جل فصل بیچتے ہیں جی حساب کرتے ہیں کڑک کڑک پیسے دا جی بجال کو فرق لگن دین چونکہ توجہ ساری اتنے مرکوز ہے نا جی اس واسطے جی. ہوں کچھ کر چاہ وضع کا لغوی معنی ہے شے کو شے کے مقام میں رکھنا. شے کے مقام میں رکھنا. بس اصطلاحی معنی وضع کا تخصیص الشیء بشیء بحیث گزری کبرے چ بھی بحیث متا اطلقا او احسا الشیء الاول فہم منہ الشیء الثانی. وضع کا اصطلاحی معنی ہے ایک شے کو خاص کرنا دوسری شے کے ساتھ. ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ یعنی دال کو خاص کرنا مدلول کے ساتھ اس حیثیت کے ساتھ کہ جب پہلی شے بولی جائے یا پہلی شے محسوس کی جائے تو دوسری شے سمجھی جائے. ہاں جی وضع کا اصطلاحی معنی ہے کہ خاص تخصیص و شے بشے خاص ایک شے کو خاص کرنا دوسری شے کے ساتھ اس حیثیت کے ساتھ کہ پہلی شے جب بولی جائے یا محسوس کی جائے. سمجھے دال لفظ ہوگا تو بولا جائے گا اگر دال غیر لفظ ہوگا دوال اربع میں سے ہوگا تو وہ تو محسوس کی آنکھوں سے دیکھا جائے گا نا یار. ہاں جی تقسیم کیا تعریف ہے وضع کی خاص کرنا دوسری شے کے ساتھ اس طرح اس حیثیت کے ساتھ کہ پہلی شے کون دال اس کا جب بھی بولی جائے پہلی شے یا محسوس کی جائے تو اس سے دوسری شے آنکھوں شبہ. وضع کا اصطلاحی معنی ایک شے کو خاص کرنا دوسری شے کے ساتھ یعنی شے اول کو دال کہتے ہیں شے ثانی کو مدلول کہتے ہیں جی. یعنی اس طرح کی ایک شے اس حیثیت کے ساتھ یار یعنی بچ کتنے پڑ گئی یار اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر اس حیثیت کے ساتھ کہ پہلی شے جب بولی جائے یا محسوس کی جائے دوسری شے سمجھ آ جائے دوسری شے سمجھا جائے. توقیر اس کو خاص کیا ہے آپ کے والد صاحب نے اس وجود کے لیے تو جب یہ بولا جائے گا تو یہ سمجھ آ جائے گا کہ نہیں. اور دوال اربع کو خاص کیا اپنے مدلول کے لیے جب وہ دیکھے جاتے ہیں تو مدلول سمجھ آ جاتا ہے کہ کوئی نہیں. اے مطلب ہے تو یہ آگے وضع کی لغوی اور لغوی معنی اور اصطلاحی تعریف. اے جی وضع تعریف کی تھی ہوں تخصیص و شے بشے کیڑی تعریف ہے حقیقی اگوں بحسب الاسم تعریف حقیقی بحسب الاسم. ایشا بس اچھا جی الکلمۃ لفظ وضع لمعنن مانن. اچھا جی معنی کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی. معنی کا لغوی معنی ہے مراد معنی کا لغوی معنی ہے اور معنی کا اصطلاحی معنی ہے ما یقصد بشیء جس کا کسی شے سے قصد کیا جائے. معنی کا اصطلاحی معنی ہے ما یقصد الشیء بشیء ما یقصد بالشیء بڑھیا بشیء ما
مانا ما وہ شے ہے یقصد جس کا قصد کیا جائے بے شیء کسی شے کے ساتھ. معنی کا اصطلاحی معنی ہے ما یقصد بشیء، وہ شے مانا وہ شے ہے جس کا قصد کیا جائے قصد کیا جائے شے کے ساتھ. او شے پاویں لفظ ہوئے تے پاویں غیر لفظ ہوئے جی. تا کہہ کہ بھی مانا وہ شے جس کا قصد کیا جائے، لفظ کے ساتھ نہیں کہا، شے کہا، کیونکہ دال لفظ بھی ہوتا ہے اور غیر لفظ بھی ہوتا ہے. ہاں مانا کا لغوی مانا کیا ہے؟ معنی کا لغوی معنی ہے مراد لغوی معنی ہے مراد، اور معنی کا اصطلاحی معنی ہے ما یقصد بشیء، شیء جس کا قصد کیا جائے شے سے، جس کا کیا جائے شیء سے. تو مدلول کا قصد کیا جاتا ہے دال سے. وہ شے دال ہے، پاویں وہ لفظ ہوگے تو پاویں غیر لفظ ہو جی. اے مطلب ہے جیسے لفظ زید جب بولیں گے تو اس سے قصد کیا جائے گا حیوان ناطق مع تشخص کا، ایک خاص انسان دا. حیوان ناطق جڑا اس رنگ روگن والا ہے. لفظ توقیر جدو بولاں گے تند کو مقصود کی ہوئے گا حیوان ناطق ایس قد بت والا. سمجھ آئیے؟ جلے لفظ ویس بولاں گے تو مراد کی ہوئے گا حیوان ناطق ایس قد بت والا. تو معنی کا لغوی معنی مراد، اصطلاحی معنی ما یقصد بشیء. بے شیء. باقی معنی جو ہے نا صیغہ کے اعتبار سے کیا ہے؟ معنی صیغہ کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے، دھیان کریں، یا یہ مانن مخفف ہے یا یہ مشدد ہے، یا یہ مشدد ہے یا مخفف ہے. اصل میں بھئی یا یہ مانا یون ہے یا مانو یون ہے. یا یہ اصل میں معنی ہے یا معنی ہے. اگر مانو یون ہو تو پھر مرمو یون والا قانون لگایا تو مانو یون، ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلا تو مانی یون، پھر ایک یہ کو حذف کیا کثرت استعمال کی وجہ سے تو مانن بن گیا. سمجھیے؟ اب یہ اسم مفعول ہے. اب یہ اور اگر اصل میں یہ مانا یون ہے تب دو احتمال ہیں، یا ظرف ہے یا مصدر میمی ہے جڑی میں کر دی. کل سمجھیا؟ ہاں جی کیا کہ مانا صیغہ کیا ہے؟ معنی صیغہ کیا ہے؟ یا یہ اسم مفعول یا ہے اسم مفعول ہے یا یہ ظرف ہے یا ظرف ہے یا مصدر میمی یا مصدر. میمی ہے. اگر اسم مفعول ہو تو پھر اصل میں کیا ہوگا؟ مانویون، قانون لگ کر مانویون، پھر مانیون، پھر یا کو حذف کریں گے کثرت استعمال کی وجہ سے تو مانن. گل سمجھیا؟ تو یا یہ ہے مانیون. اگر معنی یون ہو تو یا ظرف ہے یا مصدر میمی ہے. ایشا بس. تو تینوں طرح ٹھیک ہے، تینوں طرح، اس لیے کہ اگر اس سے مفعول ہو تو معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی کا اپنا معنی کیا ہوگا؟ قصد کیا ہوا. قصد تو ظاہر ہے جو معنی ہوتا ہے اس کا لفظ سے قصد کیا جاتا ہے. اور اگر ظرف ہو تب بھی ٹھیک ہے. ظرف کا کیا معنی ہوگا؟ معنی کا قصد کرنے کی جگہ. تو ظاہر ہے کہ جو مدلول ہوتا ہے لفظ سے وہ قصد کرنے کی جگہ ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ اور اگر یہ مصدر ہو، مصدر میمی ہو تو تب بھی ٹھیک ہے کہ کیا قصد کرنا. تو ظاہر ہے پہلے قصد کرنا ہوتا ہے تو بعد میں وہ قصد کیا جاتا ہے. جی سمجھائیے؟ بعد نے کہا جب مصدر میمی ہو تو پھر مفعول کا معنی لیں گے بہر صورت. تو ہاں کیا کہ بھائی اگر اس سے مفعول ہو اب معنی ہوگا کہ قصد کیا ہوا تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ لفظ سے مدلول کا قصد کیا جاتا ہے. اور اگر ظرف ہو تو معنی ہوگا قصد کرنے کی جگہ. قصد تو یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ لفظ سے مدلول، لفظ کا جو مدلول ہوتا ہے وہ لفظ سے قصد کرنے کی جگہ ہے.
کیونکہ لفظ کو قصد کیتا جاتا ہے مصدر اور مصدر میمی ہو تو لفظ سے قصد کرنا، سمجھے یا قصد کرنا تو ظاہر ہے پہلے قصد کرنا ہوتا ہے پھر وہ قصد ہوتا ہے. جی گل سمجھیا؟ اے شاباش. آگے آ گیا مفردن. کون آ گیا؟ مفردن. تو مفرد لفظی لغوی معنی جانتے ہو؟ مفرد بمانا اکیلا، مفرد بمانا اصطلاحی معنی. مفرد وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جڑا 50 باری پڑھا منطق کہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے. لفظ کی جز مفرد وہ ہوتا ہے کہ نہ کرے. تو مرکب وہ ہوتا ہے کہ لفظ کی جز معنی کی جز پر اور مراد دلالت کرانی مقصود ہو. آج کیا کہ مفرد کا لغوی معنی ہے اکیلا تنہا اور تعریف ہے مفرد وہ لفظ ہوتا ہے کہ لفظ کی جز دلالت نہ کرے. کہ ترکیب میں مفرد اگر معنی کی صفت بنائیں گے تو پھر اس کو کیا پڑھیں گے؟ لمانن مفردن. سمجھائیے؟ تو کوئی نہیں. یا یہ منصوب پڑھیں گے، حال بنائیں گے اس کو معنی سے. کیا کریں گے؟ حال بنائیں گے اس کو معنی سے. یا وضعیہ کی ضمیر سے بھی حال بنا سکتے ہیں. یا اس کو مرفوع پڑھیں گے پھر یہ خبر ہوگی مبتدا محذوف کی، یا لفظ کی صفت بنے گا. یا لفظ کی صفت بنے گا. یعنی اس کو لفظ کی صفت بنائیں تو پھر کیا پڑھیں گے؟ اس کو مرفوع پڑھیں گے. مرفوع. معنی کی صفت معنی کی صفت بنائیں تو محذوف پڑھیں گے، اور اگر معنی سے یا وضعیہ کی ضمیر سے حال بنائیں تو منصوب پڑھیں گے. تو یہ مطلب ہے کہ تینوں طرح پڑھنا جائز ہے. مفردن، مفردن، مفردن. سمجھائی؟ مفردن جب جب معنی کی صفت بنائیں جی بنائیں، اور مفردن مفردان جب معنی سے حال یا معنی سے یا وضعیہ کی ضمیر سے، حال بنائیں، اور مرفوع جب کہ لفظ سے. ہیں جی لفظ ایسا لفظ جو مفرد ہے، لفظ جو وضع کیا گیا ہے دراں حال ہے کہ وہ لفظ مفرد ہے. اگر حال بنائیں لفظ ایسا لفظ جو وضع کیا گیا معنی کے لیے، ایسا معنی جو کہ مفرد ہے، یا وضع کیا گیا معنی کے لیے دراں حال ہے کہ وہ معنی مفرد ہے. گل سمجھے پہ سارے معنی بن سکتے ہیں. جی پلے پئی اے شاباش. مفردن. چلو جی مانا کرو. کلمہ لفظ ہے، ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، ایسا معنی جو مفرد ہے. فصل کلمہ لفظ ہے ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، ایسا معنی جو مفرد ہے. ہاں بھائی فصل باری تو کلمہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تو پڑھی تو بولتا کون ہے؟ پہ چپ کر کے اٹھ پہ. کلمہ لفظ ہے ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، ایسا معنی جو مفرد ہے. ایک معنی کلمہ لفظ ہے. لفظ ہے. اب لفظ کی دو صفتیں، ایک وضع لمانن جی اور ایک مفرد. ایسا لفظ ایسا لفظ جو وضع کیا گیا معنی کے لیے، ایسا لفظ جو مفرد ہے. جی معنی کرو نا. کلمہ لفظ ہے ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، ایسا لفظ جو مفرد ہے. جو مفرد ہے من کر. کلمہ فصل کلمہ لفظ ہے ایسا کلمہ جو ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے مفرد کے لیے. نہ ایسا لفظ جو مفرد ہے. لفظ جو مفرد ہے دو تے جی حال بناؤ. کلمہ لفظ ہے ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی
کے لیے درا حالے کہ وہ معنی مفرد ہے. جی کلمہ لفظ ہے ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے درا حالے کہ وہ معنی مفرد ہے. کلمہ لفظ ہے ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے درا حالے کہ وہ مفرد ہے. وہ معنی مفرد ہے. تو بوزیا کی ضمیر سے بنا کر بھی، لیکن بوزیا کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ لفظ. تو پھر وہی مطلب ہے کہ مفرد سے لفظ سے حال بنے گا نا. جی گل سمجھیا کہ وضع کیا گیا وہ لفظ درا حال ہے کہ وہ لفظ مفرد ہے. وضع کس کے لیے کیا گیا؟ معنی کے لیے. کس کے لیے؟ تعریف آ گئی ہے تو کل اگو انشاءاللہ تقسیم تے وجہ سے ساری خیر ہوگی انشاءاللہ. مولا صلی وسلم دائما